29واں پارہ ہے سورۃ الملک، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنی ایک اور قدرت کو بیان فرماتے ہیں، اور قدرت کیا ہے؟ اولم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھ چکے؟ یہ پرندے ان کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، صافات، وہ اپنے پروں کو کھول کے رکھتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور سکیڑ لیتے ہیں۔ اب دنیا کا انسان آج بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، ایک پرندے کا ہوا کے اندر اڑنا اور اس کا نیچے نہ گرنا، حالانکہ ہم دنیا کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک کشش ہے، اور یہ ایک ثقل، ایک بوجھ پایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معمولی چیز آپ ہوا کے اندر اوپر اڑانے کی کوشش کریں، وہ نیچے گر جائے۔ ایک معمولی سا پتھر بھی آپ اوپر کی طرف پھینک دے، وہ واپس زمین کی طرف آ جائے تو وہ ہوا میں لٹکتا نہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرندے دنیا کے اندر وہ اڑتے رہتے ہیں، نیچے زمین کی طرف آتے نہیں ہیں، اور اونچے سے اونچے اڑان کی طرف وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو عقل عطا فرما دی، اور دنیا کا انسان عقل کے حوالے سے ترقی کر کے پرندے کی مانند بہت ساری چیزیں بنا چکا، اور وہ بھاری چیزیں ہوا کے اندر اڑا رہا ہے۔ اب جو اللہ ہوا میں پرندوں کو اڑا رہے ہیں، تو دنیا کے انسان اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز اور ایجادات، اللہ اس کو بھی آج دنیا کے اندر جہاز کی شکل میں تھامے رکھے ہوئے ہیں، اور انسان اس کو اڑا رہا ہے اور نیچے کی طرف گرنے نہیں پا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، ان چیزوں کو ہوا میں تھامے رکھنا وہ صرف رحمان ذات ہی کا ہے، جو کہ وہ کرتا رہتا ہے، اس کے سوا کسی کی کوئی قدرت نہیں چل رہی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن۔ اب یہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، انہ بکل شیء بصیر، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو خوب دیکھنے والا۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ تو صحیح، رحمان ذات ہے، اگر وہ تمہیں پکڑنے پر آ جائے اور تمہاری گرفت کرا دے کسی بھی طریقے سے، اللہ جل شانہ کے سوا کون ہے تمہارے لیے کہ وہ تمہیں اللہ کے گرفت سے بچا سکے اور اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ انسان کی مدد کر سکے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون سی وہ تمہارے لیے لشکر ہے، کون سے وہ تمہارے لیے افراد ہیں جو تمہاری مدد کر لے من دون الرحمن، رحمان ذات کے علاوہ؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے لات اور عزیٰ کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، اور لات اور عزیٰ کے بارے میں انہوں نے گمان رکھا ہوا ہے کہ ہمیں بچانے والے ہمارے یہ معبود ہے، اور یہ ہمارے لیے سفارش کرنے والے۔ اب دنیا کے اندر ان کا گمان یہ ہے کہ پہلے تو آخرت ہے نہیں، ہمارے لیے جہنم ہے نہیں، لیکن اگر کہیں ہم جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو ہماری سفارش ہمارے یہ معبود کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ اور قریب لوگ ہیں، اس لیے قیامت کے دن یہ ہمارے کام کر ڈالیں گے اور ہمیں عذاب سے نجات دلا دیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ پر سمجھانا چاہتے ہیں
اللہ کے گرفت سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف تم دنیا کے اندر محنت کر رہے ہو اور روزی حاصل کر رہے ہو، اور اللہ نے حکم دیا کلوا من رزقہ، زمین کے اطراف میں پھیل کر اسباب کو اپناتے ہوئے تم لوگ روزی کو حاصل کرتے رہا کرو، لیکن یاد رکھنا روزی دینے والا تمہیں اللہ ہے۔ اگر اللہ تمہاری روزی روک دے، ہے اللہ کے سوا کہ تمہیں روزی دے دے؟ روزی کے اسباب کو دیکھو، آسمان سے اللہ پانی برسا دیتے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے قرآن پاک کے اندر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ ایک نوالہ جو تم اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہو، غور اور فکر تو کرو اس ایک نوالے کے پیچھے کتنی محنت کی جا رہی ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہاں سے کیسے اللہ جل شان فرماتے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، اس کے اندر سے اللہ جل شان نے مختلف قسم کی کھیتیاں اور فصلیں اور پھل اللہ جل شانہ نے نکال دی۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا۔ اب اگر اللہ جل شانہ آسمان کا پانی روک دے اور زمین کے اندر سے یہ کھیتیاں اور یہ غلہ اور یہ پھل اور یہ اناج سب کچھ اللہ روک دے، ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں روزی دینے والا؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، بس کون ہے وہ شخص، بتاؤ تو صحیح کہ وہ تمہیں روزی دے رہے، ان امسک رزقا، اگر اللہ جل شان اپنی روزی کو روک دے، بل لجوا فی عتوب و نفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی میں اور نفرت میں پڑے ہوئے اور اصرار پہ ہیں۔ یہ رحمان ذات کے علاوہ اپنے یہ دوسرے معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے یہ ہمیں نفع دینے والے اور یہ ہمیں نقصان سے بچانے والے اور یہ ہمارے تمام امور اور مشکلات کو حل کرنے والے، حالانکہ مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ایک اللہ ہے، رحمان ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں ان کا اور کوئی بھی ان معبودوں کے پیچھے لگتے ہوئے کوئی غرض نہیں، بس یہ ہے کہ نفرت میں پڑے ہوئے اور اپنے ہی سوچ اور فکر پہ اصرار کیے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک وہ شخص ہے جو کہ اوندے منہ چلتا رہتا ہے، وہ زیادہ راہ راست پر ہیں، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ بندہ جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ ایک بندہ ایمان اعمال صالحہ وہ توحید اور رسالت اور آخرت کا قائل بن کر وہ اعمال میں لگا ہوا اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا، دوسرا بندہ ایمان کا منکر، اللہ کے وحدانیت کا منکر، رسالت کا منکر، آخرت کا منکر بن کر، اور وہ آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی چیزوں کو اصل سمجھ کر اسی کے لیے دوڑنے والا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میں سے کون سا زیادہ راہ راست پر ہدایت یافتہ ہے؟ اس لیے دنیا کے اندر انسان کا صحیح عقائد اور صحیح اعمال کو چھوڑ کے غلط نظریہ اور غلط عقیدہ اور غلط اعمال میں لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اوندے منہ چل رہا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن ان لوگوں کو اوندے منہ چلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہ سمجھتے کہ بندہ پاؤں کے بل چلتا ہے، اب اوندے منہ بندہ کیسے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس اللہ نے انسان کو قدرت دی کہ یہ انسان پاؤں کے بل چلتا ہے، وہی اللہ کل قیامت کے دن اس کو الٹا کرا کے اور یہ پیر اوندہ منہ چلتا رہے گا زمین کے اوپر۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ ذلت اور رسوائی ہوگی کہ بندہ سر نیچے کرا کے اور یہ سر کے بل چلے زمین کے اندر، یہ انسان کے لیے حد درجہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں اگر تم رحمان ذات کو چھوڑ لیتے ہو اور رحمان ذات کے مقابلے میں لات اور عزا اور مختلف قسم کے بتوں کو اپناتے ہوئے اور ان سے اپنے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اور تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے کام کرنے والے ہیں، تو سنو قل اللہ و ذات الذی انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بتاؤ تو اسے کہ جس اللہ کو چھوڑ کر
اس کے مقابلے میں اس کے غیر کو معبود بنا کر تم جس کی عبادت کرتے رہتے ہو، کیا تم لوگوں کو ان بتوں نے پیدا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تمہیں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں وجود دینے والا تو وہ اللہ ہے۔ تو جب وہ وجود دینے میں تنہا اور یکتا ہے تو اب تم بھی اس کی عبادت میں اس کی تنہا عبادت کرو، اس کو یکتا سمجھ کر۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں کان دینے والا اللہ، آنکھ دینے والا اللہ، تمہیں دل دینے والا اللہ، تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صفت ڈالنے والا اللہ ہے، کانوں کے اندر سننے کی صفت ڈالنے والے اللہ ہے، اور دلوں کے اندر خیال اور فکر اس کے یہ صفت ڈالنے والے اللہ ہے۔ تو اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر ان ظاہری اسباب علم سے نوازا۔ یہ انسان کان کے ذریعے سنتا ہے اور یہ انسان آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اپنے کان اور آنکھ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو ذریعہ علم سمجھ کر اس دنیا کے کائنات کے نظام کے حقیقی معبود کی طرف پہنچنے کی کوشش کر لو۔ آنکھ سے دیکھو تو صحیح اس کائنات کے نظام میں روز یہ سورج نکلتا ہے، روز یہ سورج غروب ہوتا ہے، روز یہ دن اور روز یہ رات کا نظام آپ دیکھتے ہیں۔ پھر کبھی راتیں چھوٹی اور لمبی ہوتی ہیں، کبھی دن وہ اپنے مقدار کے اعتبار سے بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں۔ اس کائنات کے نظام میں آنکھوں کو برے کار لاتے ہوئے آپ دیکھیں تو صحیح مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کے ذائقے، اور یہ تم لوگ دنیا کے اندر بیج ڈالتے رہتے ہو، اور یہ بیج ڈالتے ہوئے ایک ہی زمین ہوا کرتا ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، اور پھر اس سے مختلف رنگوں والے، مختلف ذائقوں والے، مختلف شکلوں والے پھل نکالنے والے کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کی شریک، لہذا تم عبادت میں اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرا دو۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اللہ جل شانہ نے سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، غور کرنے کے اسباب علم عطا فرما دیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کان اور آنکھ اور اپنے دل کو بروئے کار لاتے ہوئے تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی عبادت سے اپنی جان کو چھڑا لیتے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر شکر ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے قلیلا ما تشکرون، تمہیں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب انسان کی سب سے بڑی بیماری اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ کینسر نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری وہ انسان کی ناشکری ہے، اور اللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے قسمیں کھا چکے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ فرماتے ہیں گھوڑوں کی قسم، وہ گھوڑا جو کہ تیز ہانپ کر دوڑنے والا ہے، وہ گھوڑا جو کہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں جب کسی پتھر پہ لگ جائے چنگاری اڑا دینے والا، گرد و غبار کو صبح سویرے اڑانے والا، وہ گھوڑا جو دشمن کے میدان میں بیچ میں گھس جانے والا اور حملہ کرنے والا، یہ گھوڑا جو کہ ایک جانور ہے جن کے اندر صرف ایک شعور عقل کوئی نہیں ہے، انسان صرف معمولی خدمت کرتا ہے، اس کا پانی اس کے سامنے رکھتا ہے، اور یہ معمولی خدمت کی وجہ سے یہ گھوڑا اس کا اتنا وفادار بن گیا ہے اور اس کا اتنا شکر گزار بن گیا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جس ذات نے انسان کو بنایا، جس ذات نے انسان کے لیے کائنات کا نظام چلایا اور صبح شام اس کی نعمت ہے، ہر سانس اس کی نعمت ہے، اگر اس کا ارادہ نہ ہو انسان چل نہ سکے، انسان پکڑ نہ سکے، سن نہ سکے، دیکھ نہ سکے، بول نہ سکے، یہ انسان اس رب کا بہت بڑا ناشکر بن کے چل رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ نے جتنی چیزیں عطا کر رکھی ہے اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنے گھر ہیں، اس کے پاس اتنی سواریاں ہیں، اس کے اتنی فیکٹریاں چل رہی ہے، اس کے اتنی دکان چل رہے ہیں، اس کے اتنے پلازے چل رہے ہیں، خود اللہ نے جو عطا کر رکھا ہے اس پر شکر گزار نہیں بن رہا۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے ایمان کھو بیٹھتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔
اس لیے بدن کی بیماری صرف بدن کو متاثر کرنے والی، لیکن روح کی بیماری یہ انسان کی آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں شکر ادا کرنے والے بہت توڑے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، رحمان ذات کا منکر نہ بنو، اس کا انکار کرنے والا نہ بنو۔ کیوں؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا کے رکھا ہے، تمہارا وجود اس اللہ کے حکم سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان کو دنیا کے اندر یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے زمین کو ایک بچھونا بنایا، اللہ نے زمین کو فرش بنایا، اور اللہ نے انسانوں کے اس نظام کو چلا کے انسانوں کو زمین کے اندر آباد کیا ہوا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 4 بنیادی حقوق ہے انسان کے۔ اس کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے، اور پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے۔ یہ 4 وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور پھر معاشرے میں چلنے کے لیے اس انسان کو پاس 2 اور نعمتیں چاہیے۔ ایک اس میں سے صحت ہے، اگر صحت کوئی نہیں ہے اور کھانا انسان کے پاس بہت پڑا ہو فائدہ کوئی نہیں ہے، پانی بہت پڑا ہے، گھر بہت اچھا ملا ہوا ہے انسان کو، لیکن انسان کے پاس صحت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز انسان کے پاس علم چاہیے۔ اگر انسان جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے پالنے والا کون ہے۔ اللہ معاف کر لے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ جاہل بن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنی بڑی ڈگریاں لینے کے باوجود سمجھتا یہ ہے میری تنخواہ پہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے پالنے والا انسان سمجھتا ہے کہ میں چوری کر کے اور میں رشوتیں لے کے اور میں سود کا نظام چلا کے اپنے گھر کو چلا رہا ہوں، حالانکہ گھر کو چلانے والے تو اللہ ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے میری محنت سے سب کچھ ہوتا ہے، میری ہوشیاری سے سب کچھ ہوتا ہے، میرے پیسے اور میری حکومتوں سے سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ کرنے والے تو اللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا علم انسان کو جو دیا جا رہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن انسان اس علم میں آج فیل ہو رہا، جی، اور جب فیل ہو رہا ہے تو اپنے حالات کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کیسے حالات کو بدل رہے ہیں، حالات میں کیسے بگاڑ آ رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ذخائر موجود ہے، گیس کے ذخائر موجود، بجلی کے ذخائر موجود، گندم کے ذخائر موجود، لیکن انسانوں تک رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ نظام سارا الٹ ہو گیا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا کے رکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں تمہارے لیے۔ اور یاد رکھنا اس زمین پہ سارا زندگی نہیں تم نے یہاں گزارنی، کچھ وقت کے لیے آئے ہو، عارضی طور پر آئے ہو، کوئی پیدا ہوتے واپس چلا جاتا ہے، کوئی نوجوانی میں چلا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اس اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے، وہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے تم رحمان ذات کے منکر نہ بنو، اس سے کبھی غافل نہ بنو۔ اولم يروا الى الطير، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، صافات جو اپنے پروں کو کھول کے رکھنے والے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور سکیڑ لیتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ نہیں رکھا ان کو تھامے کسی نے، نہیں روکے رکھا ان کو مگر رحمان ذات نے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ یا کون ہے وہ لشکر اور جماعت جو تمہاری مدد کر لے رحمان ذات کے سوا، اگر وہ تمہاری گرفت اور پکڑ کر لیں۔ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ نہیں ہے یہ کافر لوگ مگر دھوکہ میں پڑے ہوئے۔
امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، یا کون ہے جو تمہیں وہ روزی دے دے اگر اللہ اپنی روزی روک دے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ اصرار کیے ہوئے ہیں سرکشی اور نفرت میں پڑے ہوں۔ فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، کیا وہ شخص جو کہ اوندھا منہ چل رہا ہو وہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو کہ سیدھے راستے پر برابر چلتا رہتا ہو؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے، رحمان وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کر رہے ہو، یا تم میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ۔